ان پروگرام کے مستقل میزبان جناب افسار عالم آج چھٹی پر ہیں، اس لیے پروگرام کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا صوبائی کابینہ نے معدنیات کے حوالے سے مائنز اینڈ منرلز کمپنی کا ایکٹ پاس کیا ہے۔ یہ بل اسمبلی میں پیش ہونے سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر تنقید کے باعث واپس لے لیا گیا ہے۔ سہیل آفریدی نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت معدنیات کے لیے ایک کمپنی بنانا چاہتی ہے تاکہ خیبر پختونخوا کی عوام اپنے قیمتی وسائل سے فائدہ اٹھا سکیں اور غیر قانونی مائننگ اور مافیاز کا خاتمہ ہو۔ اس کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز کابینہ میں پیش ہونے والا بل مائنز اینڈ منرلز بل 2025 نہیں بلکہ خیبر پختونخوا منرل ڈیولپمنٹ کمپنی بنانے کا بل تھا، چونکہ عوام میں مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے کئی چیزوں کو لے کر ابہام اور شکوک و شبہات ہیں، لہٰذا ہم اس کمپنی اور قانون سازی کے عمل کو فی الحال یہیں روک رہے ہیں۔ عوام کا اعتماد ہی ہماری اولین ترجیح ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے آج پروگرام میں، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کو ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ سہیل آفریدی، جنہیں عمران خان کی طرف سے اسٹریٹ موومنٹ کے احکامات دیے گئے ہیں، انہوں نے لاہور، کراچی اور ہزارہ ڈویژن کے دورے کیے ہیں۔ آج سہیل آفریدی کی قیادت میں پشاور ریجن میں ریلی بھی نکالی گئی ہے۔ سہیل آفریدی نے ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بار ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیا جائے گا، بس تھوڑا سا انتظار کریں، ہمارا خواب پورا ہونے والا ہے۔ سہیل آفریدی نے مزید کہا ہے کہ اس جمعرات کو اڈیالہ جیل وہ جائیں گے اور امید ہے کہ خان صاحب سے ملنے انہیں دیا جائے گا، اگر نہ ملنے دیا گیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ تحریک انصاف اب تحریک انتشار بن چکی ہے، کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی نے بھی کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سرکاری وسائل ریاست کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، کسی بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جاتا تھا کہ حکومت اعتماد سازی کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے نوٹیفیکیشن جاری کرے تو معاملات مفاہمت کے ذریعے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکے ہیں، مگر پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال تاحال برقرار ہے، اور ماضی میں بھی پی ٹی آئی کبھی احتجاج سے سیاسی اہداف حاصل نہیں کر سکی ہے۔ تو کیا اب کی بار پھر ٹکراؤ ہوگا اور حالات مزید خراب ہوں گے، یا پھر کوئی درمیانی راہ نکل آئے گی؟ اور وادی تیرہ میں جاری آپریشن پر بھی آج ہم بات کریں گے کہ جہاں لوگ شدید سردی اور برف باری کی وجہ سے سڑکوں پر پھنسے ہوئے ہیں، صوبائی حکومت ایسے میں کیا کر رہی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں معاون خصوصی برائے خیبر پختونخوا جناب شفیع جان صاحب اور ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات پاکستان مسلم لیگ نون ارباب خضر حیات صاحب۔ آپ دونوں حضرات کا بے حد شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ تو شفیع جان صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ منرل ڈیولپمنٹ کمپنی کا بل کیا تھا، اس کے خدوخال کیا تھے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ اس وقت ہم اسٹریٹ موومنٹ میں ہیں اور میں اپنی گاڑی سے ہی آپ کو میں نے جوائن کیا ہے۔ جہاں تک منرل ایکٹ کی بات آپ کر رہے ہیں، تو یہ خیبر پختونخوا حکومت جیسے انرجی کے لیے ہم نے پیڈو بنایا ہے اور تیل و گیس کے لیے KPOG سیل بنایا ہے، اسی طرز کا معدنیات کے لیے بھی ہم اپنی قیمتی وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے غیر قانونی مائننگ اور مافیا کو ختم کرنے کے لیے ایک کمپنی بنانے جا رہے تھے، اور اس کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے تھے۔ اسی تناظر میں یہ جو گزشتہ روز کابینہ میں پیش ہونے والا بل مائنز اینڈ منرل کا جو 2025 تھا، خیبر پختونخوا منرل ڈیولپمنٹ کمپنی بنانے کا بل تھا، لیکن مائن اینڈ منرلز کے حوالے سے کئی چیزوں کو لے کے نہیں شفیع بھائی، اگر یہ بہتر نہیں ہوتا کہ آپ یہ بل پہلے عوام کے سامنے پیش کر دیتے؟ دیکھیے، یہ بل تو ابھی اسمبلی آنا تھا، اس پہ بحث ہونی تھی، لیکن جیسے ہی خیبر پختونخوا کی عوام اس کو لے کے ذرا اس کچھ شکوک و شبہات کا شکار ہو گئی ہے، لہٰذا ہم اس کمپنی اور قانون سازی کے عمل کو فی الحال روک رہے ہیں، اور عوام کا اعتماد ہی ہماری اولین ترجیح ہے۔ اس چیز کے بارے میں عوام کو اعتماد لے کے ہی ہم آگے بڑھیں گے۔ اچھا شفیع صاحب، آپ نے خود ٹویٹ کیا تھا کہ اس بل سے معدنیات کے شعبے میں ترقی حاصل ہوگی اور روزگار کے مواقع بھی ملیں گے، تو کیا سوشل میڈیا کے پریشر پر آپ نے ایک اہم بل جس سے معدنیات کے شعبے میں ترقی اور صوبے کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع ملنے تھے، اسے روک دیا؟ نہیں، دیکھیں، میں نے تو آپ کو شروع میں کلیئر کر دیا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے، جیسے ہم نے انرجی کے لیے پیڈو بنایا ہے اور تیل و گیس کے ذخائر کو تلاش کرنے KPOG سیل بنایا ہے، یہ اسی طرز کی کمپنی بنائی جا رہی تھی۔ جب یہ بل پیش ہوا، کیبنٹ سے پاس ہوا، تو جب شکوک و شبہات، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کو پہلے اس کو اعتماد میں لیں، کیونکہ عوام کا اعتماد ہی ہماری اولین ترجیح ہے۔ اعتماد میں لینے کے بعد اس کو ٹیبل کریں گے، اس کے بعد اس پہ آگے بڑھیں گے۔ یعنی کہ سوشل میڈیا کا کوئی دباؤ نہیں تھا آپ کے اوپر؟
سوشل میڈیا کا کوئی نہیں ہے جس میں کہہ دیا کہ اولی ترجیح ہے ہم دیں. عوام کو اس کے حق سے کوئی شبہ ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو دور کریں. ہم پہلے اس کو دور کریں گے کیونکہ یہ جو ایکٹ ہے یہ جو خیبر پختونخوا نے اس گاہ کے مواقع اسی طرح لارج سیننگ کے لیے ایک اچھا، لیکن پھر عوام کی جو شکوک و شبہات ہیں، آپ نے یہ کہا، وہ ان کو پھر دور کیسے کریں گے؟ اگر عوام کو کوئی ابہام ہے، کوئی شکوک و شبہات ہیں، تو ان کے شکوک و شبہات کو پھر آپ کیسے ان کو ایڈریس کریں گے، کیسے دور کریں گے انہیں؟ ٹھیک، چلیں میں کوشش کروں گا کہ ان کو دوبارہ کنیکٹ کروں شفیع جان صاحب کو. ارباب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارباب خضر حیات صاحب. ارباب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جناب، ایک چیلنج آپ کے اوپر درپیش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے. 8 فروری کا احتجاج انہوں نے ابھی تک اس سے پیچھے نہیں ہٹی ہے. گو کہ اپوزیشن لیڈر بھی ان کے نامزد کر دیے گئے ہیں، لیکن کیا تیار ہے حکومت اگر کوئی بڑا احتجاج ہوتا ہے، احتجاج سے نمٹنے کے لیے کوئی حکمت عملی طے کی ہے آپ نے ارباب خضر حیات صاحب؟ دیکھیے جی، اس وقت جو ابھی شفیع جان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں گاڑی میں ہوں اور ہم اسٹریٹ موومنٹ میں ہیں، تو میں حیران ہوں کہ یہ خیبر پختونخوا کو انہوں نے کس کے لیے چھوڑا ہوا ہے. خیبر پختونخوا ایک یتیم صوبہ بن چکا ہے. یہاں پر دیکھیں 3 کا ٹولہ ہے. پوری حکومت آپ کو صرف ایک ڈالے پہ نظر آئے گی، ایک ڈبل کیبن پہ اوپر وہ تینوں کڑے ہوتے ہیں اور حکومت چل رہی ہوتی ہے. کبھی آپ کو یہ کراچی میں نظر آئیں گے، کبھی آپ کو یہ لاہور میں نظر آئیں گے، کبھی ہزارہ میں نظر آئیں گے، کبھی آپ کو یہ کوہاٹ پہ نظر آئیں گے، ابھی میرے خیال میں کسی پشاور میں کہاں پہ یہ لوگ پھر رہے ہیں. تو میں حیران ہوں کہ یہاں پر یہ لوگ حکومت کس طرح کر رہے ہیں. ان سے پہلے ایک وزیر اعلیٰ تھے گنڈا پور صاحب، جب ان کو لایا گیا تھا ان کو 2 ٹاسک دیے گئے تھے، ایک صوبہ چلانے کا اور ایک ان کے بانی چیئرمین کو رہا کر دے گا، جس پہ وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئے. اس کے بعد جو ہے سہیل افریدی صاحب کو یہ لے آئے ہیں، ان کو 3 ٹاسک دیے گئے ہیں. اچھا، صوبہ چلانے کا، خان صاحب کی رہائی کا، اور تیسرا جو ہے ان کو جو تیرائے میں جو آپریشن ہو رہا ہے وہاں پہ لوگ بے گھروں سارو سامان پھر رہے ہیں ان کا. تو اگر ایک علی عبید صاحب جو تھے وہ تجربہ کار تھے، وہ اگر ان 2 میں ناکام ہو چکے ہیں تو یہ بیچارے جو ہے سہیل افریدی صاحب یہ ان 3 چیلنجز کو کیا پورا کریں گے؟ یہ تو ویسے ہی جو ہے نا، تو بس اب اس کے بارے میں آپ کو کیا کہوں. ان کے ضلع میں آپریشن ہے. کل پشاور میں اور یہاں خیبر پختونخوا میں اتنی بارش تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، اور وہ لوگ بیچارے سر و سامان ادھر ادھر پھر رہے تھے، ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. نہیں، میں آپریشن کے اوپر تو آ رہا ہوں نا، میں آپریشن کے اوپر سیپریٹلی ابھی آتا ہوں. ارباب خضر حیات صاحب، اگر کوئی احتجاج شروع کر دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف، اگر کوئی اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دیتی ہے جیسے سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں، تو پھر کیا کوئی ڈنڈا وغیرہ آپ نے تیار کیا ہے؟ کیسے ان کو روکیں گے؟ کوئی گرفتاریاں ہوں گی؟ احتجاج کو کیسے روکیں گے؟ آپ کو حکمت عملی ترتیب دی ہے؟ احسان اقبال صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ احتجاج نہیں کرنے دیں گے انہیں. دیکھیے، میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتا چلوں، پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں سن رہی ہے. 8 فروری آئے گی، اس کے بعد 2 فروری آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ ان کے ساتھ کارکن نکل رہے ہیں، نہ ان کے ساتھ عوام نکل رہے ہیں. جو حقیقت میں آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان کے عوام اس وقت جو ہے نا، تو وہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بالکل میں آپ کو کلیئر بتاتا چلوں، کیونکہ ان دونوں نے اس ملک کو، پاکستان کو، جو اس کی پوزیشن ادھر تھی، پوائنٹ آ گیا. ارباب خضر حیات صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ